لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حجاب یا پردہ وغیرہ کر دیا تو آپ جو ہے وہ بیکورڈ ہو جاؤ گے، آپ ان ایجوکیٹڈ ہو، یعنی آپ نے اگر پردہ کیا ہے تو وہ آپ نے عقل پہ بھی پردے ڈال دیے ہیں، تو یہ ایک چارج ہے آپ کے اوپر، تو اس کو آپ کس طرح سے جواب دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں بیکورڈ تو انسان تب ہوتا ہے نا، وہی بات ہے جب عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا. تو حجاب ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم اپنی عقل پہ پردہ ڈالیں، بلکہ حجاب یہ کرتا ہے کہ آپ کو اس قسم کے جتنے پیئر پریشر کی چیزیں ہیں، آپ کو ہر وقت یہ فکر ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، سوسائٹی مجھے کیسے دیکھے گی، آپ کو نکال کر وہ جسے کہتے ہیں نا آپ کی اپنی ٹرو سیلف ورتھ دکھاتا ہے. بیکاز دیکھیں سیلف ورتھ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹ از ناٹ associated with your looks, it is not associated with جو بھی آپ کے ایکسٹرنل سارے فیکٹرز ہیں, it is who you are as an individual. So true. تو یہ جو جرنی ہے نا جس میں آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیتے ہیں، سیلف ڈسکوری ہے اس میں، یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. بلکہ میں نے تو ہمیشہ سے جو ایکسپیرینس کیا وہ یہ ہے کہ میری جتنی سکسیس، جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے اچھا آپ یہ کر رہی ہیں آپ یہ کر رہی ہیں، میں کہتی ہوں اگر آپ میرے کوئی کالج اسکول کے فرینڈس کو یا میرے کولیگس وغیرہ کو کوئی ملیں تو وہ کہیں گے کہ وہ تو سخت نکمی تھی، وہ تو کوئی خاص کام کرتی ہی نہیں تھی. میرے اماں ابا سے بھی پوچھے تو وہ کہتے تھے ہم منت سماجت کر کے اس کو پڑھاتے تھے. اور اب میرا حال یہ ہے کہ کوئی کورس ہو تو میرا دل چاہتا ہے وہ بھی پڑھ لوں، کوئی کام ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں وہ بھی سیکھ لوں، یہ سارا کچھ کروں. دوسرا سسٹر فاطمہ کی بات سن کے نا جو ایک مجھے بہت اسٹرانگ امپیکٹ آیا، مجھے لگا کہ یہ دو اسٹریم میں خواتین کھڑی ہیں. ایک وہ خواتین ہیں جو اسلام کے دائرے میں جو اپنے آپ کو ایک باؤنڈری میں رکھتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میری جو بھی سوچ ہے، جو بھی ایکشن ہے، وہ اللہ کے، ہم اس کے تابع داری میں اب عبد بن کے رہ رہے ہیں. اور وہ کتنی سیٹسفائیڈ نظر آ رہی ہیں، پروگریسو نظر آ رہی ہیں، ایک ڈیسنٹ طریقے سے بات کر رہی ہیں، لاجیکلی سوچ رہی ہیں، کریٹیکل انالیسز ہے. اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے فیصلے خود کروں گی، وہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہی ہیں، وہ چیخ رہی ہیں، وہ چلا رہی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جیسے کہتے ہیں نا وہ ان کو تیرنا نہیں آ رہا اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ والا فرق بھی ساتھ ساتھ آپ محسوس کریں کہ کتنا سیٹلڈ بیہیویئر ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ میں نے پرسنلی بھی ایکسپیرینس کیا ہے، مجھے خود بھی اپنے اندر کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں لگا کہ کوئی میں بیکورڈ ہوں. میں تو اکثر لوگوں سے یہ کہتی ہوں دیکھیں میں میڈیسن پریکٹس بھی کر رہی ہوں، بلکہ مجھے اپنی باؤنڈری ڈیفائن کرنے میں بہت ہیلپ ہوئی ہے. کہ آپ دیکھیں اس پروفیشن میں تو ہمیں مردوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. بہت سی ینگ اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتی بھی ہیں کالج یونیورسٹی کی کہ ہم کیسے، پھر ہمارے کئی دفعہ گروپس ایسے بنتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ لڑکے بھی ہوتے ہیں، ہمیں پروجیکٹس ان کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، یا یہ کہ ہمیں جاب پہ جانا ہوتا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں نا تو اٹ بیکمز ویری ایزی فار یو ٹو ڈیفائن کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، کہاں تک میں نے جانا ہے اور کہاں پر میں نے نہیں کرنا. میں نے زیادہ تر انہی لڑکیوں کو کنفیوز دیکھا ہے جو کہ نہ قرآن پڑھ رہی ہیں، نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے دین کیا کہہ رہا ہے. کبھی وہ یہ موومنٹ سنتی ہیں، کبھی وہ کہتی ہیں کہ میں یہ کام کر لوں. چھوٹی سی بات ہے کہ ہمارا دین جب ہمیں ڈیفائن کر کے بتا دیتا ہے کہ رات کو آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، اس ٹائم کے بعد نکلیں تو بھئی آپ کو کوئی آپ کا پروٹیکٹیو جو سسٹم دیا گیا اس کے مطابق نکلیں. تو مجھے کیا مصیبت پڑ گئی کہ میں رات کو لیٹ نائٹ کہیں نکل جاؤں، ڈیزرٹڈ جگہ پہ چلی جاؤں اکیلی، اور میں کہوں کہ میں تو بہت انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے تو سب کچھ آتا ہے. اور پھر وہاں پہ اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو میں یہ نہ سمجھوں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، میں یہ کہوں کہ جی میں تو لبرل ہوں اور میں بڑی ماڈرن ہوں اور میں بڑی ایڈوانس تھاٹ کی ہوں. یہ سارے بیکار لوگ ہیں جو میرے لیے اس طرح سے کام کر رہے ہیں نا. میں کبھی اپنی کوئی جیولری چیزیں یہ کروں گی کہ جی بہت پریشیس چیزیں، ایون گاڑی میری میں نے نہیں لی ہے اور اس کو کھلا چھوڑ کے چلی جاؤں، کبھی بھی نہیں. مطلب ہم لوگ اپنی آئی تھنک رائٹس کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں، رسپانسبلٹیز اپنی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بات نہیں ہوتی. آئی تھنک آپ لوگوں کا یہاں ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آنر کی بات بھی ہے. آپ لوگ خود ایک لیونگ پروف ہیں کہ ماشاء اللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں اور ایک ایکس ایم این اے بھی ہیں. تو الحمد للہ آپ لوگوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے. اور آئی تھنک کوئی بھی بندہ جو اگر یہ سوچتا بھی ہوگا نا تو آج کے پروگرام کے بعد ایسا نہیں سوچے گا، وہ توبہ کریں گے انشاءاللہ.